قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کچھ درسوں سے قتل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. چونکہ پیچھے جہاد کا حکم تھا تو جہاد کے احکام اپنی جگہ، لیکن سلطنتوں کے اور ملکوں کے امن و امان کے معاملات اپنی جگہ ہیں. چنانچہ اس بات کی روک تھام کے لیے کہ امن متاثر نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تفصیل یہاں پر ذکر فرمائی ہے. قتل کی کل 8 شکلیں بنتی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ اس آیت میں ہے، کچھ کا تذکرہ قرآن پاک کی دوسری جگہوں میں ہے، اور کچھ کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے. انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے گا تاکہ خلاصہ سا ہمارے سامنے آ جائے. سب سے پہلی قسم کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ایسے کسی آلے سے قتل کرنا جو جان لینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو اصطلاح میں قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرنا. جیسے عام طور پر چل رہا ہے گولی مار کے، چھری مار کے، کلہاڑی کے وار سے، یا اس طرح مختلف آلات کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا. اس کا حکم دنیا کے اعتبار سے سورہ بقرہ میں شروع کے اندر گزر چکا ہے کہ نفس کا بدلہ نفس ہے، کہ بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سخت ناراضگی ہے کہ جس نے بھی کسی ایمان والے کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہنے کی سزا صرف کفار کے لیے ہے، لیکن قاتل سے اس درجہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ اس کے لیے بھی خالدین فیہا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت لمبا زمانہ یہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غصہ بھی نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پوری آیت اللہ کی ناراضگی سے بھری ہوئی ہے. تو دنیا میں بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں یہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا. تو پہلی قسم کی سنگینی تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری قسم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، جو ہماری زیر درس آیت ہے اس کے شروع میں ہی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ دوسرے ایمان والے کو، مسلمان کو قتل کرے. ہاں، غلطی سے اگر ہو جائے، یعنی قتل خطا، غلطی سے کسی کو لگ جانا. غلطی بسا اوقات بندے کے فعل میں ہوتی ہے، بسا اوقات بندے کے ارادے میں ہوتی ہے، کہ اس نے دور سے ایک چیز کا نشانہ لیا، یہ سمجھ کر کہ شاید وہ کوئی شکار ہے، لیکن اتفاق سے جب پاس جا کر دیکھا تو جس پر اس نے فائر کیا تھا یا جس کا نشانہ لیا تھا وہ شکار نہیں تھا بلکہ وہ تو انسان تھا. یہ اس کے قصد کی غلطی ہے
اور ایک فعل کی غلطی ہوتی ہے کہ بسا اوقات آدمی واقع میں شکار کا نشانہ لیتا ہے، لیکن وہ شکار اور ہوتا بھی وہ شکار ہی ہے، نشانہ غلط ہو کر کسی اور کو لگ جاتا ہے۔ ایک واقعہ بہت عرصہ پہلے ہمارے بچپن میں اخباروں میں چھپا تھا، تو ابھی تک ذہن میں ہے، اور بعد میں ایک کتاب میں بھی وہ لکھا ہوا مجھے مل گیا کہ ایک گڑھے کے کنارے پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ شکاری نے اس کبوتر کا نشانہ لیا، جب ادھر سے فائر کیا تو اس گڑھے کے اندر کوئی آدمی تھا جو اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے ٹھیک وقت پر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ وہ نشانہ اس آدمی کو لگ گیا اور کبوتر بچ گیا۔ اب اس کا ارادہ اس آدمی کو قتل کرنے کا نہیں ہے، اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہاں انسان ہو سکتا ہے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ بس وہ واقعہ ہو گیا۔ اس کو قتل خطا کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ کبھی یہ غلطی فعل میں ہوتی ہے، کبھی بندے کے ارادے اور قصد میں ہوتی ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام آزاد کرے، اگر اس کے پاس ہے تو آزاد کرے، اگر پاس نہیں ہے تو خرید کر آزاد کرے۔ اور دوسری چیز ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ دیت مقتول کے ورثہ کا دے، مقتول کے وارثین کو دیت دے۔ دیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کرام کے زمانہ میں صدیوں تک 3 چیزوں کے ذریعے سے ادا کی جاتی رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی۔ تو وہ 3 چیزیں یا تو 100 اونٹ دیے جائیں، اور یا پھر 1000 دینار سونے کے سکے وہ دیے جائیں، اور یا پھر 10,000 درہم۔ اس زمانے میں ان تینوں چیزوں کی قیمتیں مساوی ہوتی تھیں۔ 100 اونٹ 1000 دینار کا بھی خریدا جا سکتا تھا، 10,000 درہم کا بھی خریدا جا سکتا تھا، تو تینوں چیزوں کی قیمتیں مساوی تھیں، برابر تھیں۔ بعد میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، کبھی کوئی چیز مہنگی، کبھی کوئی چیز مہنگی، یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ تو بہرحال 100 اونٹ یا 1000 دینار سونے کے سکے، اور یا پھر 10,000 چاندی کے سکے دیت میں دیے جائیں گے۔ کچھ عرصہ قبل حکومت نے اسلامی شرعی کونسل سے پوچھا تھا کہ اس کی دیت آج کے حساب سے روپے میں کتنی ہونی چاہیے۔ اس وقت سونے کی قیمت 5,000 روپے تولہ تھی جب کی یہ بات ہے، تقریباً 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت کے حساب سے 1,80,000 روپے دیت طے کی گئی تھی، اور آج کی قیمت کی روشنی میں اگر دیکھی جائے تو یہ 1 کروڑ سے متجاوز بنتی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ جتنی دیت ایک انسان کی ہے جو غلطی سے قتل ہو گیا ہے، انسان کے وجود میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، مثلاً دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، اسی طرح چھونے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، اس کے داڑھی کے بال ہیں۔ کوئی ایک پوری صلاحیت اگر چھین لی جائے تب بھی پوری دیت واجب ہوتی ہے۔ گویا کہ دونوں آنکھیں اگر کوئی پھوڑ دے کسی کی تو تب بھی 100 اونٹ ہی دینے ہوں گے، اور اگر کسی کی داڑھی مونڈتی تب بھی 100 اونٹ ہی دینے ہوں گے۔ پوری ایک صلاحیت اگر اس کی ختم کر دی تو اس کی قیمت بھی ایک انسان جتنی ہی ہے، تو اس کی دیت بھی پوری اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ بہرحال جیسے دیت میں آپ نے دیکھا کہ قیمتوں میں اچھا خاصا اتار چڑھاؤ ہوا اور ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اسی طرح ملتی جلتی چیز مہر کے بارے میں بھی سمجھ لینی چاہیے۔ غالباً انگریز کے زمانے میں 500 درہم کی قیمت 132 روپے 6 آنے تھی۔ تو اس وقت عدالتوں نے طے کیا 132 روپے 6 آنے یہ مہر ہے، تو اس کو مہر شرعی کہا جانے لگا
چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر بھی 500 درہم تھا، اور آپ کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر بھی 500 درہم تھا، تو اس کو 500 درہم بھی کہہ دیتے تھے اور 132 روپے 6 آنے بھی کہہ دیتے تھے، اور مہر فاطمی سے بھی تعبیر کر دیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شروع سے 100 کا ہندسہ ختم ہو گیا، 32 روپے 6 آنے رہ گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ 6 آنے بھی اڑا دیے تو پیچھے صرف 32 روپے رہ گئے، تو پھر یہ کہا جانے لگا کہ 32 روپے دے دو یا مہر فاطمی دے دو، اور مہر فاطمی دے کہہ کر 32 روپے دیے جانے لگے۔ اور صدیوں تک زیادہ صدیوں تک نہیں تو بہرحال 1.5 صدی تک تو اس معاملے میں امت الجھی ہی رہی ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہوش کی بات ہے جب تک کہ 32 روپے کا سلسلہ چلتا رہا ہے مہر فاطمی کہہ کر۔ حالانکہ مہر فاطمی کی قیمت اس وقت میرا خیال ہے کہ 2.5-3 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ تو مہر کے حوالے سے بھی ہم نے بہت بڑی غلطی اور کوتاہی کی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ضمن میں بات آ گئی ہے تو عرض کر دی جائیں گی۔ سوائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور وہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر سخت صدمہ ہوا اور بڑے پریشان ہوئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی سارا گھرانہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، تو یہ کہاں جائیں گی؟ اور پھر ان کے اندر شدت اور سختی اسلام کے خلاف بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر پیغام بھیجا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، جس کا انشاءاللہ العزیز تفصیل اگلے درس میں عرض کر دی جائے گی۔ تو دین کے معاملات کو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔